الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم يستجیبوا لك فاعلم انما يتبعون اہواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ھدی من اللہ ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ پس اگر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اور جو شخص اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر صرف اپنی خواہش کی پیروی کرے اس سے بڑا گمراہ کون ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ القصص کی اس 50 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے حصول کے حوالے سے اور کون سا شخص ہدایت یافتہ ہے اس کے حوالے سے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات قریش مکہ نہیں مانتے تھے، کفار مکہ آپ کی بات کو مسترد کر دیتے تھے، تو ظاہر ہے یہ بات آپ کے لیے بڑی شاک گزرتی تھی، پریشان کن ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی بڑی لاجک ہے، کوئی بڑی وزنی دلیل ہے اور یہ بڑے کوئی صائب الرائے ہیں، بلکہ یہ تو اندھا دھند اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنی خواہشات کے یہ بندے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہیں جو سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ لہٰذا اگر یہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کو نہیں مانتے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بڑی پریشان کن چیز ہے، یہ بلا دلیل اندھے ہو کر اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایسے ظالم ہیں جو ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے بھی یہ چیز لازم ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کرے، جس طرح کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن کو میں لے کر آیا ہوں۔ تو اگر کوئی شخص صرف اپنی منمانی کر رہا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن کریم میں کیا ہے، احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بارے میں کیا ہے، تو ایسا شخص وہ ہے جو اندھا دھند اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے بلکہ ان کی پوجا کر رہا ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ میں فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا کہ جو دل میں ہے بس وہی کرنا ہے، جو دل کہتا ہے وہی کرنا ہے، جو خیال آ گیا اسی کے مطابق چلنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، سنت رسول کریم میں اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، خواہ وہ بڑا عالم ہو لیکن وہ گمراہ ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والا گمراہ ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور وہ ایسا بدبخت گمراہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے کانوں اور اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو اللہ کے بعد پھر اس کو کون ہدایت دے گا۔ تکبر بھی تو یہی ہے نا، بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ، حق کو ٹھکرا دے، یہ نہ دیکھے حق کیا ہے، بس جو دل میں آتا ہے اس کو مانے، یہ تکبر ہے، اور لوگوں کو حقیر جانے۔ تو جو شخص خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے کہ وہ متکبر ہے، کہ اس کی خواہش سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بڑا ہے لیکن ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسا شخص جو اپنی خواہشات کی بندگی کرے وہ گمراہ ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت احتساب کرتے رہیں
کہ آیا ہماری جو ترجیحات ہیں، ہمارے جو نظریات ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا ہمارے یہ دیکھنے کیفیت ہی بدلتی ہیں نا. یہ تو نہیں کہ ظاہری طور پہ لیبل لگا ہوگا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور فلاں شخص قرآن و سنت کے پیچھے چل رہا ہے. یہ کیفیات ہیں، ہاں اعمال میں ان کا ظہور ہوتا ہے، لیکن یہ ذہنی سوچ ہے. تو اپنی سوچ اور عمل کو پرکھتے رہنا چاہیے اور جو ہے دیکھتے رہیں کہ ہمارے نظریات قرآن و سنت کے تابع چل رہے ہیں، ہمارے اعمال انہی کے تابع ہی ہیں، تو پھر تو اوکے ہے، پھر درست ہے. اور اگر ہم اپنی منمانیاں شروع کر دیں تو یہ بات بڑی خطرناک ہے. اور اصل چیز بھی یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کر دیا جائے. کسی وہ شاعر نے کہا نا، نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. یہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کو کچل کے جو ہے نا وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور جو ہے نا رہبانیت اختیار کر لو. یہ نفس کو مارنے کا مطلب ہے، یہ اسلام میں مفہوم نہیں ہے اس کا. اسلام میں نفس کو مارنے کا، اپنی خواہشات کو کچلنے کا یہی مفہوم ہے کہ انہیں قرآن و سنت کے تابع کر دو، پھر ان سے لطف بھی اٹھاؤ. جو خواہشات قرآن و سنت کے تابع ہیں، اسلام ان سے نہیں روکتا. زکوٰۃ ادا کرے، صدقات و خیرات دے، مال جمع کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طرح اور جو زندگی کی لطف والی اشیاء ہیں ان سے لطف اندوز ہو، قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ جب کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے. اس کی جسم کے اوپر، اس کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کے معاملے میں اخلاص اور اپنی رضا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.